برداشت میں آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے میرے خیال سے، اور صبر میں آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور بھی دیکھیں صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے. اور برداشت میں شکوہ ہوتا ہے، خاموشی نہیں ہوتی، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ذہنی تناؤ ہوتا ہے. برداشت میں مینٹل النیسز ہوتی ہیں، ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اچھا، بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، دوسرے کے رویے کا شکوہ کرتا ہے، دوسرے کے برے رویے کو جو ہے وہ سہنا اس کے بس کی بات نہیں رہتی. یہ برداشت کی کیفیت ہے، یہ صبر کی کیفیت نہیں ہے. صبر والے خاموش بھی، خاموش لیول پر ہیں، خاموشی پر ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے، اللہ ان کا صبر دیکھ رہا ہے. اب جب صبر کر رہا ہوتا ہے نا ایک شخص صبر کر رہا ہے، آپ، میں یا ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کے بھی غلط رویے، غلط بات یا تکلیفوں پہ صبر کر رہا ہے، تو دوسرا جو ہے نا وہ مکافات عمل کے لیے تیار رہے. جس نے اس کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، جھوٹ بولا ہے، اذیت پہنچائی ہے، آپ مکافات عمل کے لیے تیار ہو جائیں. جب ایک صبر کر رہا ہے دوسرے پہ مکافات عمل لازم ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مکافات عمل سے گزرے نا، اور بات جب مکافات عمل پہ آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر کی ڈیفینیشنز. صبر کو جس انداز سے دیکھ لیں آپ جو ہے وہ ایک نئے اینگل میں چلی جائیں گی، ایک نئی دنیا میں چلی جائیں گی. خوبصورت باتیں ہم جس اینگل سے بھی دیکھ لیں. آپ کو صبر کی ڈیفینیشن بیان کرنا آنا چاہیے. آپ کو پھر صبر والوں میں شامل ہونا چاہیے. جس نے صبر کیا ہوگا وہی بتائے گا صبر کیا ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، آپ کسی عام بندے سے پوچھیں کہ صبر کیا ہے، وہ نہیں بیان کر پائے گا. جب آپ کسی صبر والے بندے سے پوچھیں گی نا کہ صبر کیا ہے، وہ آپ کو 101 دلائل دے کے ثابت کر دے گا کہ صبر کیا ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت سے گزرا ہے. بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کون جان سکتا ہے؟ جو اس چیز سے گزرا ہوتا ہے. وہ نہیں جان سکتا کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کا پیٹ جس کو پیاس نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں دوسروں سے ملنے کی بجائے اپنی ذات سے ملنا شروع کریں. اپنی ذات سے کھل کے ملیں. اپنی ذات کو جو تکلیف اور اذیت آپ دوسروں کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں، اپنی ذات سے معافی مانگیں. اپنے آپ سے معافی مانگا کریں روزانہ. جو آپ دوسروں کے رویوں کی سزا اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو دے رہے ہیں. خود سے بھی کھل کر نہیں ملتے ہم. لوگ ایسے ہیں، یہ لوگوں کے لیے شعر ہے کہ خود سے بھی کھل کر نہیں ملتے ہم، آپ کیا خاک جانتے ہیں ہمیں. یہاں لوگ خاک ہو گئے ہیں لوگوں کے پیچھے. تکلیف اور اذیت کا یہ مقام ہے، زندگیاں اتنی عذاب بن چکی ہیں لوگوں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صبر نہیں آ رہا لوگوں کو. اچھا صبر لانا بڑا مشکل کام ہے، میرے لیے شاید بتانا بڑا آسان ہو، لیکن جو صبر کرتا ہے نا، یہ صبر آسان بات نہیں ہے. صبر کے لمحوں سے جو گزرتا ہے نا، یہ وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے کیسے لڑ رہا ہے. کیونکہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، لوگوں کے رویے پریشان کر دیتے ہیں، حل کوئی نہیں ہوتا، راستہ کوئی نہیں ہوتا، خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صبر والے جو ہیں وہ صبر کے مقام تک آتے آتے نہ جانے کن کن پروسیس سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی نظر میں صبر جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ انا بن جاتی ہے، اور اللہ کی نظر میں خاموشی صبر بن جاتی ہے. معاملات ہیں، پہلو ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. کیونکہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر. اچھی چیز ملے تو شکر ادا کریں، اور اگر برا ہو رہا ہو، تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو تو صبر کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر نبیہہ، آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کرتے برداشت ہیں اور اس کو بتاتے صبر ہیں، تو اسلام نے جو صبر کا کانسیپٹ دیا ہے اس میں اور پاکستانی صبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اسلام نے جو صبر کا مقام دیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ اپنی باتوں میں بتا چکی ہوں، لیکن شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم. شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تم. صبر کا مطلب تمہیں زمانہ نہیں بتائے گا. صبر کا مطلب آپ کو اپنے اوپر بیتنے والی تکلیفیں بتائیں گی، پریشانیاں بتائیں گی، اذیتیں بتائیں گی. لوگوں کے غلط رویے برداشت کرو گے تو صبر کے مقام تک پہنچو گے. اپنے اوپر بیتے گی تو صبر بتائے گا کہ صبر کیا ہے. یہ میری لکھی پڑھی باتوں سے نہیں سمجھو گے کہ صبر کیا ہے، لیکن اگر ان باتوں کو سمجھ گئے تو صبر کی کیفیت میں آ جائیں گے لوگ. صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. صبر کرنے والا کامیابی سے محروم رہ ہی نہیں سکتا. کامیابی اس کے قدم چومتی ہے جو صبر کے مقام پر ہوتے ہیں لوگ. برداشت مت کرو ایک دوسرے کی غلط باتیں. لوگ کہتے ہیں برداشت کرو برداشت کرو. اچھا دیکھیں ایک دوسرے کی غلط باتیں آپ برداشت کریں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں کرنی چاہیے، معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا چاہیے. دل سے بوجھ اتارنا ہے، اپنے آپ کو مینٹل النس سے اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے. معاف کرنا سیکھ لیں. کتنا مشکل کام ہے اپنے قاتلوں کو معاف کرنا، بہت مشکل ہے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں قاتل دروازے پہ کھڑا ہے، میرے قاتل کو جو ہے وہ شربت پلاؤ،
پانی پلاؤ. قاتل جو انہیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کو شہید کرنے آیا ہے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے وہ مارنے آیا ہے, اس کی جو ہے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا, اور اگر اس کو مارنا ہی ہو تو اس کو بھی اتنی ہی اذیت پہنچانا جتنی کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوگی. یعنی اپنے قاتل سے بھی کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے قتل کرنے آیا تو ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے ہیں وہ, یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. آج تک لوگ اس چیز کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ بات کیا تھی. یہ بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے. وہی بات میں پھر دہراؤں گی, صبر کے مقام پر آنا ہے تو نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھو, اپنی شہرک سے بھی زیادہ قریب اپنے خدا کو جو ہے وہ محسوس کرو, اور اسے کہو یا میرے رب تو جس چیز میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں. یہ صبر کا مقام ہے.